ان کا وسیلہ لے کر معافی چاہی ہے اپنے لیے، معافی چاہی ہے اپنے لیے، ہم نے تجھے معاف کیا۔ سن، اگر تو ان کا نام لے کر تمام آسمان والوں تمام زمین والوں کے لیے معافی چاہتا، ہم سب کو معاف کر دیتے۔ وہ سن رہا تھا وہ شیطان، وہ کہنے لگا بابا جی 300 سال روتے رہے، اللہ مہربان نہیں ہوا، اللہ کے حبیب کا وسیلہ لیا، اللہ فوراً مہربان ہو گیا، اور اتنا مہربان کہ سب کے لیے معافی چاہتا، ہم سب کو معاف کر دیتے۔ اس نے کہا یہ وسیلہ تو میری کمر توڑ دے گا، یہ وسیلہ تو میری، بس اس دن سے اس نے یہ رٹا ہوا ہے وسیلہ جائز۔ اب سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گئے ہو کیوں روکتا ہے وسیلے سے؟ اس کو پتا ہے اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ اس نے بس پکڑ لیا میں نے وسیلہ نہیں لینے دینا، اس نے نہیں لینے دینا، وہ لیتے نہیں ہیں، ہم نے چھوڑنا، ہم نے چھوڑنا۔ ہم کو پتا ہے ہماری بات بنے گی تو اللہ کے حبیب کی برکت سے بنے گی، ان کا کرم ہوگا تو، ان کا کرم ہوگا تو بات ہاں، ہم نے وسیلہ چھوڑنا نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہم پر مہربانی کی ہے، ایمان دیا ہے، اللہ سے یہی التجا ہے یا اللہ دنیا میں ان کا بنایا ہے تو حشر میں بھی ان کا رکھنا، وہاں بھی ان کا صدقہ کرم ہو جائے۔ میلاد کی رات ہے، میں پھر شعر پڑھنے لگاؤں، پڑھنے اپنے لیے لگاؤں، آپ اپنی نیت کر لو اگر آپ کو پسند آئے تو۔ میری تو التجا ہے، صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہے، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا ہوگا کسی کو ناز کسی کے ہونے پر، مگر میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہماری اس نسبت کو سلامت رکھے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس دن سے وہ وسیلے کا منکر آج تک۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، نوری جھک گئے، ناری نہیں جھکا۔ نوری ناری، وہاں سے دو گروپ، دو پارٹیاں، کتنے؟ دو پارٹیاں نکلی ہیں۔ ایک حضور کی بارگاہ میں نور کے سوالی بن گئے، دوسرے نور کے منکر ہو گئے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اونچی۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا نکل جا مردود۔ کہنے لگا یا اللہ میرا عقیدہ توحید، میری نماز، میری عبادت، میرا علم، اٹھا سب کچھ۔ اس دن کا اس نے بستر اٹھایا ہوا، بڑا بھاری تھا، کولی چاہیے تھے، بھاری تھا، آج تک وہ اترا، اٹھائے پھر رہے۔ اور ہم حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نو، میں گدا تو بادشاہ
بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضور فرماتے ہیں میرے سارے باپ پاک، ساری مائیں پاک، پھر اللہ نے مجھے دنیا کی طرف نکالا، مجھے نبیوں کا سردار، آخری نبی، رحمت للعالمین، قائد الغر المحجلین بنایا۔ یہ ہے تیرے نبی کے نور کی ابتدا اے جابر۔ یہ حدیث آج میں نے پوری پڑھی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور، صرف وہ کہے گا جو مانتا، مجھے دوسرے کی آواز نہیں چاہیے، اللہ کے نور ہیں، وہ خود نور ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سراجم منیرا، منیر کہتے ہیں چمکا دینے والا، تو وہ صرف خود نور نہیں ہے، آگے نور بنا رہے ہیں اور ان سے چمک رہے ہیں ساری دنیا۔ آج ہم بھی ان سے یہی کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ سنہری جالیوں کے سامنے اب تو وہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، فٹافٹ ہٹاتے، ہٹ جاؤ کہیں ان کو نور نہ مل جائے، یہ نور نہ ہو جائے، ہٹاتے ہیں۔ مگر میں یہ شعر پڑھے بغیر وہاں سے ہٹتا نہیں ہوں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پا، کتنی آسانی کر دی اعلی حضرت نے، مجھے لفظ سوچنے پڑتے، سوچ کے بنانے پڑتے، انہوں نے کہہ دیے، ہمارے لیے آسان ہو گیا کہنا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ ذہنوں کو کر لو صاف، گندگی ذہنوں میں ہوتی ہے، بیان میں نہیں۔ ذہنوں کو کر لو صاف۔ اب میں ذکر میلاد شروع کرنے لگا ہوں۔ میلاد کی رات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے سارے باپ پاک ہیں، میری ساری، اونچی کہیے گا، یہ نور حضرت ابراہیم میں آیا، ان کی اولاد میں 2 شاخیں ہوئیں۔ کتنی؟ ایک ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق اور ایک بیٹے ہیں اسماعیل علیہم السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کا نام ہے اسرائیل، عبرانی زبان میں ان کا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔
حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد کہلاتی ہے بنی اسماعیل. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ میں نے بہت پھیلانا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. بنی اسرائیل میں آگے نبوت کا سلسلہ، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا. خود اپنا میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. منبر پر رونق افروز ہو کر فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام ٹھیک ہے عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبۃ الحمد. شیبۃ الحمد ان کا نام تھا. پکارا جاتا ہے عبد المطلب. وہ لوگ جو کہتے ہیں عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبد الرسول نام نہیں رکھنا چاہیے، مجھے عبد المطلب کے معنی بتائیں. مطلب اللہ کا نام تو ہے نہیں. مطلب اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام؟ عبد المطلب کا معنی بتائیں. میں عبد المصطفیٰ نام رکھ لوں وہ منع کرتے، میں عبد النبی نام رکھ لوں وہ منع کرتے، میں عبد الرسول نام رکھ لوں تو ان کو اچھا نہیں لگتا. عبد المطلب کا معنی بتاؤ نا. تو عبد بمعنی غلام بھی ہوتا ہے. میں عبد المصطفیٰ نام رکھوں گا تو معنی کیا ہوگا؟ غلام مصطفیٰ. عبد النبی نام رکھوں گا تو نام کیا ہے؟ غلام نبی. عبد الرسول نام رکھا ہے تو معنی کیا ہے؟ غلام رسول. تو وہ جو اعتراض کرتے ہیں یہاں ان کے لیے جواب کہ عبد المطلب کے معنی مطلب کا غلام. یہ وجہ کیوں پڑی؟ اگر موقع ملا تو وہ بھی سمجھا دوں گا. یہ چلے گئے تھے بچپن میں دوسری جگہ رہے، چلو مختصر بتا دیتا ہوں. جب یہ واپس لے کر آئے نا ان کے والد ہاشم اپنے اس بیٹے کو لے کر آئے تو رنگ ذرا تھوڑا سا دوسری جگہ رہنے سے کم ہو گیا تھا. گورے چٹے تھے، ذرا رنگ تھوڑا سا سانولا ہو گیا. تو سواری پہ بٹھا کے لائے تو دوسروں نے پوچھا کون ہے؟ تو شرم کی وجہ سے نہیں بتایا میرا بیٹا. کہنے لگے عبد المطلب ہے. نام دے دیا بھائی کا کہ اس کا غلام ہے. یہ اس وجہ سے نام ہی عبد المطلب پڑ گیا. ان کا نام کیا تھا؟ شیبۃ الحمد. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں میرے دادا کا نام عبد المطلب، پر دادا کا نام ہاشم. عدنان تک 21 پشتیں حضور نے بیان کی. 21 کتنی اونچی؟ 21 ایک ایک کر کے بیان کی. عدنان سے آگے حضور نے بیان اونچی کہہ دیں، ایک مرتبہ زور سے کہہ دیں. کیوں؟ میں کیوں کہلوایا آپ سے؟ اب کچھ لوگ حضرت ابراہیم تک آگے کے نام لیتے ہیں. ٹی وی پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جلسوں میں بھی سنا ہوگا، وہ نام لیتے ہیں. اپنے بھی اور دوسرے بھی کچھ لوگ ہیں جو نام لیتے ہیں. میں جب نبی نے نہیں لیا تو میں کیوں لوں؟ وہ نام صحیح ہیں یا نہیں؟ ان کی سند ہے یا نہیں؟ میں کیوں لوں؟ اگر ان میں سے کوئی نام غلط ہوا تو پھر میری پکڑ ہوگی یا نہیں؟ نبی کے لیے گالی ہوگی کہ نہیں؟ جو نبی کا باپ نہیں اس کو میں نبی کا باپ کہوں تو گالی ہوگی یا نہیں؟ تو میں 21 پشتوں سے آگے نام نہیں لے رہا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیے نہیں. حضور بیان فرما رہے 21 پشتوں تک نام لیے حضرت عدنان تک. فرمایا اللہ نے مجھے سب سے بہتر علاقے میں، سب سے بہتر زمانے میں، سب سے بہتر لوگوں میں، سب سے بہتر قبیلے خاندان میں، سب سے بہترین گھر میں پیدا کیا. خود میلاد بیان کر رہے ہیں، خود میلاد بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا نور ہوتے 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 حضرت عبد المطلب میں آ گیا تھا. یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور مکہ والوں میں سردار تھے. ان کو سب کے سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. حضرت عبد المطلب مکہ میں رہ رہے ہیں. میں واقعات کتنے سناؤں؟ ابرہہ کا واقعہ سناؤں آپ کو؟
ان کی تفصیل سناؤں بڑا ٹائم لگ جائے گا، بہت مختصر، ساری زندگی بیان ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں ایک زمانے میں بند ہو گیا تھا، اس کو کھولنا چاہا، اس کو مکہ والے رکاوٹ بن گئے، آڑے آ گئے۔ بعض لوگوں کے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے، اچھا کام بھی کرو تو وہ کرنے، ہاں ان کو دھونس جمع نہیں ہوتی ہے، بیچ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو رکاوٹ بننے کا شوق ہوتا ہے۔ مکہ والے رکاوٹ بن گئے۔ حضرت عبد المطلب کے منہ سے نکلا، میرے 10 بیٹے آج جوان میرے ساتھ ہوتے، میں دیکھتا یہ مجھے کیسے روکتے ہیں۔ انہوں نے منت مان لی، منت کہ میرے 10 بیٹے میرے سامنے جوان ہو جائیں گے، میں ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ آپ پر کوئی چیز لازم نہ ہو اور آپ مان لیں تو پھر وہ آپ پر لازم ہو جاتی ہے۔ منتیں ذرا سوچ کے مانا کرو، منتیں مشکل میں ہوتے ہو تو اس وقت وہ جی فکر نہ کرو جی، جو آپ کہیں گے جی، اس وقت تو آپ ہزاروں لاکھوں دینے کو تیار، جب کام پورا ہو جاتا ہے پھر آپ کو کنجوسی مارتی ہیں۔ اتنا یہ کنجوسوں سے نکلوانے کا طریقہ ہے، لازمی نہیں ہے آپ روز پڑھتے رہو، آپ کو کبھی منت ماننے کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن کنجوسی ہو نا، خرچ نہیں کرتے ہو، پھر اس طرح نکلوایا جاتا ہے آپ سے۔ تو منت جب بھی مانو اللہ کو کوئی حاجت نہیں، لیکن اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہو تو صدقہ کرو، صدقہ دینے سے اللہ کا غضب اونچی، اللہ کے بندوں کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا جن کو تکلیف ہے، تکلیف جانتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو ہو، مگر جب ہوتی ہے جس کو ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو تکلیف جی یہ اتنے جھنڈے لگے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، اس جھنڈے کی لگاؤں گا فیس بک پہ کہ دیکھو کتنا کپڑا ضائع ہو رہا ہے۔ وہ جس کیمرے سے تو نے فوٹو لی ہے وہ کیمرہ کتنے کا ہے؟ وہ جو فون ہے تیرا اسمارٹ فون جس سے تو نے فوٹو کھینچی ہے اس جھنڈے کی، وہ کتنے کا ہے جی؟ 70,000 کا۔ وہ کپڑا تو 150 کا بھی نہیں ہے۔ 70,000 پہ تجھے مرچیں نہیں لگی، 150 روپے کے کپڑے پہ مرچیں لگی ہیں، پتہ چلا تجھے نبی سے محبت نہیں۔ ایسے موقعوں پہ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو جن کو تکلیف ہے ہم نے ان کا ذکر نہیں، آپ کو صرف اشارے کر رہا ہوں بیچ میں۔ یہ تکلیف والا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، جس کو بھی ہو اللہ بچائے۔ حالانکہ آپ کی زبان میں اس کو کیڑا کہتے ہیں۔ مسجد ہے، کہہ نہ لگانا، مہربانی کرنا۔ وہ میرا لطیفہ بڑا مشہور ہے لوگوں میں۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو اس سے معافی چاہتا ہوں، MBBS ہوتے ہیں نا، میاں بیوی بچوں سمیت۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے پاس جو بھی مریض آتا تھا نا وہ پیٹ کے کیڑوں کی دوا دیتے تھے۔ آپ چلے گئے ہیں جی میرے سر میں درد ہے، وہ پیٹ کے کیڑوں کی دوا، بخار چڑھا ہے جی، ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے، ملیریا ہو گیا ہے جی، وہ پیٹ کے کیڑوں کی دوا۔ جو کمپاؤنڈر تھا نا ان کا وہ بڑا پریشان، یہ عجیب ڈاکٹر ہے، مریض کو تکلیف کچھ ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کی دوا دے رہا ہے، اور وہ حیران ہوتا تھا، سارے ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ خیر اس کو اپنی نوکری سے مطلب، ایک دن ایک لڑکا درخت پہ چڑھا، زیادہ اوپر چڑھ گیا، اپنا توازن بیلنس نہیں رکھ سکا، گر پڑا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، وہ پکڑ کے اسی ڈاکٹر کے پاس لے آئے۔ کمپاؤنڈر کہنے لگا آج پتا چلے گا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، بچہ خونم خون، ڈاکٹر نے اس کو بھی پیٹ کے کیڑوں کی دوا دے دی۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ درخت سے گرا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ کہنے لگا پیٹ میں کیڑا تھا نا، جبھی تو چڑھا تھا، اگر کیڑا نہ ہوتا تو یہ سمجھ آئے۔ تو بعض لوگوں کو کیڑا آرام لینے دیتا، وہ تکلیف ان کو بہت ہوتی ہے، انہوں نے ماننا نہیں۔ تو منت کبھی بھی مان لو، اگر موقع آ گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی تو مانو تو اس کو پورا کرنا ہے۔ قرآن میں نا یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس دن برائی پھیلی ہوئی ہوگی، ہاں جی، وہ برائی پھیلی ہوگی اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، اور عام منت مان کے جناب چھٹی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
منت مان لی کہ میرے 10 بیٹے میرے سامنے جوان ہو جائیں گے تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں اونچی قربان کر دوں گا. وقت گزر گیا، آپ کے سامنے 10 بیٹے جوان ہو گئے، منت یاد نہ رہی، ذہن سے نکل گئی. حضرت عبد المطلب کی عادت تھی، کعبے کے پاس سویا کرتے تھے. ان کے 10 بیٹے جوان ہوئے، جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ. جو نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا تھا وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا. ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی. کیا آتی تھی؟ وہ کچھ سوچو، میں کچھ کہہ رہا ہوں. کیا آتی تھی؟ نور سے تعلق. کس کا نور ہے؟ خوشبو نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ خوشبو آتی تھی. وہ سب سے چھوٹے بیٹے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس سوتے تھے. ایک رات خواب دیکھا. خواب میں کسی نے کہا اے عبد المطلب تم نے منت مانی تھی پوری کرو. ان کو منت یاد نہیں تھی. وہ اٹھے اور ایک مینڈا، دمبا کہہ لو، ذبح کر دیا. دوبارہ خواب میں اشارہ ہوا اس سے بڑی قربانی کرو. اگلے دن گائے کی قربانی کر دی. حکم ہوا اس سے بڑی قربانی کرو. اگلے دن اونٹ کی کر دی. حکم ہوا اس سے بڑی کرو. کہنے لگے اونٹ سے بڑا جانور کون سا ہے؟ ان کو یاد دلایا گیا تم نے منت مانی تھی. ان کو سارا واقعہ یاد آ گیا. اگلی صبح 10 کے 10 بیٹوں کو جمع کیا. اپنا پورا وہ واقعہ یاد آ گیا تھا. سنایا اس طرح میں نے منت مانی تھی، مجھے اس طرح اشارہ ہوا، میں قربانی کرتا رہا ہوں، مگر کہا گیا جی بیٹا قربان کرو. بتاؤ تم میں سے کس کو قربان کروں؟ وہ بچے ہماری طرح نہیں تھے. خواب آپ نے دیکھا، منت آپ نے مانی، آپ جانو، ہماری جانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ نہیں. ان کا بابا جس کو چاہو قربان کر لو، جس کو چاہو. بھئی جو ہمارا بھائی ہے نا عبداللہ، یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کو قربان نہ کرنا. یہ اس کا نور چمکتا ہے، اس کی پیشانی چمکتی ہے، خوشبو آتی ہے، اس کو نہ کہنا باقی جس کو چاہو کر لو. آپ نے فرمایا نہیں، میں قرعہ ڈالوں گا، جس کا نام نکلے گا اسی کی قربانی ہوگی. قرعہ ڈالا گیا، نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا. 3 مرتبہ قرعہ ڈالا، تینوں مرتبہ نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا. حضرت عبداللہ کو ساتھ لیا، چھری پکڑی، چلے قربان گاہ میں قربان کرنے، کیونکہ وہ سارے راضی تھے. ننیال والے حضرت عبداللہ کے ننیال والے آ گئے. عبد المطلب کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا میں نے منت مانی ہے، قرعہ ڈالا، نام اس کا نکلا، قربان کرنے لگا. انہوں نے کہا تم نے اگر قربان کر دیا یہ رسم بن جائے گی، سب کے سب پھر اس طرح کرنے لگ جائیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے اپنے اس بچے کو قربان. فرمایا اللہ کو قربانی منظور ہے، میں نے کرنی ہے. انہوں نے کہا نہیں، کسی سے پوچھو، کوئی حل نکالو. کیا نکالو؟ پوچھو کسی سے، کوئی عالم سے، کسی سے، دوسرے سے، کوئی راستہ پوچھو. آپ کو بھی مشکل پڑ جاتی ہے نا اس وقت عالم یاد آتا ہے، ویسے نہیں یاد آتا. راستہ نکالو کوئی. آسمانی کتابوں کی ایک عالمہ تھی، وہ خیبر میں رہتی تھی، اس کے پاس بھیجا گیا. اس نے جب وہاں گئے تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ. اس نے اس کو ساری داستان سنا دی. اس نے کہا خون بہا، جس کو عربی میں دیت کہتے ہیں، آپ کے ہاں بلڈ منی، کوئی مارا جائے تو اس کے بدلے میں جو پیسے دیے جاتے ہیں، عربی میں دیت، خون بہا یا بلڈ منی. کتنی ہے؟ کہا جی 10 اونٹ. کوئی قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں کیا دیے جائیں گے؟ اس نے کہا ایک پرچی پہ نام لکھو اونٹوں کا، 10 اونٹوں کا. ایک پرچی پہ نام لکھو حضرت عبداللہ کا، قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو اتنے اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کی جان بچ جائے گی.
اگر نام عبداللہ کا نکلے اونٹ بڑھاتے رہو، 10 کی جگہ 20، 20 کی جگہ 30، 30 کی جگہ 40، بڑھاتے رہنا یہاں تک کہ نام اونٹوں کا نکل آئے۔ بڑے خوشی خوشی واپس آئے کہ رستہ نکلا ہے، آ کر قرعہ ڈالا گیا 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ، نام حضرت عبداللہ کا 20 اونٹ کی ہے، نام حضرت عبداللہ 30 اونٹ کی ہے، نام حضرت عبداللہ 40، یہاں تک کہ 90 اونٹ کر دیے نام حضرت عبداللہ کا۔ جب 100 اونٹ کیے تو نام اونٹوں کا نکل آیا۔ کہا 3 مرتبہ قرعہ ڈالا جائے گا، تینوں مرتبہ نام اونٹوں کا نکلا۔ حضرت عبد المطلب سجدے میں چلے گئے، شکر ہے بیٹا بچ گیا۔ میرے حضور فرماتے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے باپ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے میرے باپ عبداللہ۔ اللہ نے میرے نور کی برکت سے دونوں کو بچا بھی لیا، لیکن میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ نور محمدی کی برکت، آپ نے سبحان اللہ کہا، بڑے خوش ہوئے۔ ایک اس میں اشارہ ہے، اصل دیت کتنی تھی؟ جن جن کو یاد ہے بتاؤ۔ 10 اونٹ، اب کتنی ہو گئی؟ میرے نبی نے انسان کی قدر و قیمت 10 اونٹ سے بڑھا کے 100